اللہ سارے درود پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی ہم جز 4 کو شروع کرنے سے پہلے جز 3 کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ہم نے دیکھا اور یہ پڑھا کہ باطل صورت البقرہ اور سورہ آل عمران کی تاب نہیں لا سکتے. انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی. بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ عملی تعبیر اس کی کیا ہے. اس پارہ جو ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. ٹھیک ہے. اور اس بارے میں ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تذکرہ بھی دیکھیں گے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کی. یہاں پر ایمان والوں کی دوستی کی جھلکیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. اور پچھلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی حکمت نظر آئی اور اس پارے میں وہ حکمتیں نظر آئیں گی جو کسی بھی جگہ مل کر کام کرنے میں نظر آنی چاہیے، جس کو ہم ٹائم مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. اور پچھلے اس پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا اور یہ پارہ شروع سبحان اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا سے ہو رہا ہے. اور پچھلی صورت میں قدرت کی کامل نشانیاں دکھائی گئیں بار بار. اور اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، کہ مدد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شکست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مومن کا مطلوب فتح اور شکست نہیں ہوتی. فتح اور شکست کے لیے وہ نہیں لڑتا، بلکہ وہ کس لیے لڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے. اگر میں اور آپ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں یا اللہ کے لیے کام ہے یا نہیں ہے، اس کا رسپانس اچھا ہو یا برا ہو، کرتے چلے جائیں. آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کسی کی تنقید سے، کوئی ٹھوکر لگنے سے، کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، کسی سے آپ کی گیٹنگ آن ویل نہیں ہو رہی، آپ رک کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے جنگ احد میں صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا. اور وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، وہ چیز ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی. کیونکہ صحابہ کرام ہر میدان میں آگے، اور آج کے دور میں دیکھ لیں تو مسلمان ہر میدان میں پیچھے کیوں ہیں. وہ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پیچھے رکھ رہی ہیں، ہمیں اپنے مقصد میں آگے کیوں نہیں لے کے جا رہی. انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کو ایک نظر میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا موضوع کیا ہے کہ جو حوثیوں کے اعتراضات کے جوابات اس میں دیے جائیں گے. صرف رکوع کو ایک نظر میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم ترجمے کے گو تھرو ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنی ڈیٹیل نہیں کر پاتے تو وہ ایک تھوڑا سا ایک پکچر ہمارے دماغ میں بن جاتی ہے. جب ہم گوئنگ تھرو ہوتے ہیں رکوع کے تو وہ ساری چیزیں دوبارہ ریمائنڈ ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے کا پوائنٹ اس میں سے نکل آتا ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیا گیا کہ عزیز ترین بہت پیاری چیز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے. جو خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو. اگر ملت ابراہیمی پر ہیں
تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ یہاں پہ کوشچن اٹھایا گیا. اور اس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا نا جو سامنے آئے گا. پھر جواب میں کیا کہا گیا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں جو امت مسلمہ کے لیے حلال کی گئی تھی، وہی بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. تو رات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا حرام کر لیا تھا. اور یہاں دیکھیں قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا جبکہ بیت المقدس انبیاء کا قبلہ تھا؟ جواب دیا گیا کہ بیت اللہ زمین جو ہے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. پھر یہودیوں کی روش پر تنقید کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ روکتے ہیں. تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھل کے کہہ دیا کہ میں خوب جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اور پھر اہل کتاب کی بات مانی تو کفر کی طرف وہ تمہیں پھیر لے جائیں گے، وہ اپنے دین کی طرف تمہیں پھیر کے لے جائیں گے. مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اور سنانے کے لیے تمہارے درمیان رسول بھیج دیا گیا ہے. اب پھر بھی تم انہی کی بات سنو گے، انہی کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں انہی کے دین پہ تم پھر جاؤ گے. تمہارے لیے یہ خطرے کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. پھر من پسند چیز میں کیا ہو سکتا ہے؟ من پسند چیزوں میں آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں جو آپ کو بہت پیارے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیں. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ اس وقت کو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ استعمال کریں، اللہ کے راستے میں استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کی صلاحیتیں آپ کو بہت پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں. نیند بہت پیاری ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. صحت پہ آپ کو بڑا مان ہے تو اس صحت کو اللہ کے راستے میں لگا دیں. اور یہاں پر مہنگی چیز کی بات نہیں کی جا رہی میری پیاری بہنوں، یہاں پہ اس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کو دل سے دے اور دل دینے کے بعد جھوم جائے، اس میں خوشی محسوس ہو کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ضائع کبھی بھی نہیں ہوگا. اس پورے یقین کے ساتھ دیں. من پسند چیز کا دینا درجات کی بلندی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچے، اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہاں پہ کھلی وعید دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وقت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی جا کے زیارت نہیں کرتے، وہ حج اور عمرہ نہیں کرتے. انسان جب حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، دیکھیں وہاں پہ جا کے تو انسان وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. وہ ٹینشن فری زون ہے، سکون کی جگہ ہے، وہاں جا کر واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں مومن کا جو مسجدیں ہوتی ہیں نا وہ مومن کا گھر ہوتی ہیں. الحمدللہ کہ اس کا اٹھنا مسجد میں، بیٹھنا مسجد میں، صبح مسجد، شام مسجد، دوپہر مسجد میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بشارت دے رہے ہیں کہ مسجدیں مومن کا گھر ہوتی ہیں، مومن کا دل وہیں پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے.
حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اب اس رکوع سے میرے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پیاری چیز، من پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ پھر جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اللہ پر ظلم کرتے ہیں، اس بات کا شعور رکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کروں گی اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ مجھے چیز کتنی پیاری تھی، کتنی مشکلوں سے نکال کر میں اپنے رب کی محبت کے لیے اس چیز کو نکال رہی ہوں۔ اللہ کی محبت میرے اس دینے میں نظر آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے بلکہ وہ اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں سے تھے۔ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کا حج کرے، جس میں بھی اتنی طاقت ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، وہ اللہ کے گھر جانے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو بیان نہیں کر پا رہی، لیکن اس کے لیے بہت بڑی وعید آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انسانوں کے لیے کفر کی طرف جانے کا موقع باقی نہیں رہ گیا، جبکہ انہیں اللہ سبحانہ کی طرف سے آیات آ گئی، سنائی جا رہی ہیں، واضح نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پہ چلتا رہے گا۔ اور پھر یہ کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ پانا ہے، پانے کی کوشش کرنی ہے، محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے، اور جب محبوب ترین چیز دوں تو میرے دل میں خوشی کا احساس ہوتا ہے یا میرے دل میں آتی ہے، وہی کیفیت مجھے یہ بتائے گی مجھے اللہ سے کتنا پیار ہے۔ رکوع 2 کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا جو موضوع ہے وہ لکھ لیں کہ اصلاح کے لیے اسلامی اجتماعیت ناگزیر ہے۔ اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں کیا ہیں؟ تقویٰ ہے، اخوت ہے، اور اسلامی اجتماعیت کا قیام کیسے ہوگا؟ خاص افراد مل کے کام کریں گے، اس میں بھلائی کی طرف وہ بلائیں گے لوگوں کو، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ اور عام افراد جو ہیں یعنی کہ میں اور آپ جو ہیں، وہ کس طرح ان کے معاون ہو سکتے ہیں، کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلانے والوں کو دعوت دینے کے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جیسے اب ہم آج کے سیناریو میں اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا دورہ قرآن ہو رہا ہے، تو آپ لوگ کتنے لوگوں کو آگے انوائٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ، یہ بھلائی کا کام ہے نا، کتنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں دورہ قرآن سنیں، کتنے لوگوں کو آگے ریکارڈنگ بھیجتے ہیں۔ چلو آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ یہ ریکارڈنگ سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کام ہم نے کرنا ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری مصروفیت بہت زیادہ ہے، میں آن لائن سن لیتی ہوں، بے شک، لیکن میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ پھر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ان کا ساتھ دینا ہے، جو بھی وہ کرے، مطلب کہ ایک تنظیم بنا کے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ بھلائی کی طرف بلانے والے خاص افراد کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں، یعنی کہ ایک امیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پھر قیامت کے روز کچھ چہرے سرخ ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چہروں والوں سے بچائے، اللہم لا تجعل منہم۔ اور پھر یہ کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے، اس چیز کا ادراک کرنا ہے، اور سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس بات کا یقین رکھنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سبحان اللہ۔ سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب یہاں پہ اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، وہ بتا دیا گیا کہ فرقہ بازی میں پڑھ کر فرقہ بازی سے نکلو۔ فرقہ بازی جو تمہارے دلوں کو متنفر کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو
فرقوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی مقصود ہے، اور اس دنیا میں فرما برداری کرنے والی آخرت میں چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور اللہ کی رسی، یعنی کہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن ہے، دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے وہ ہے. اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ تفرقے میں نہیں پڑے گا، وہ فرقوں میں نہیں بٹے گا، وہ قرآن کے میسج کو لے گا، وہ قرآن کے ساتھ جڑے گا، قرآن کے پیغام کے ساتھ جڑے گا. اس کو کوئی بھی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ کیا ہے کہ اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی سے روکیں، اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا رہے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. اللہم تجعل منہم، اللہم تجعل منہم. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یہاں پہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ لفظ استعمال ہوا ہے شہادت حق. امت مسلمہ کی ذمہ داری یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل ان کو نااہلی، جن کو معزول کر دیا گیا تھا، اب یہ حکم جو ہے امت مسلمہ پر آ رہا ہے. ان کو خیر امت کہا گیا ہے. مجھے اور آپ کو خیر امت کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں پہ بلا رہے ہیں کہ یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ ایک اسلام ایک نظام جماعت چاہتا ہے. ایک نظام ہوگا، ایک تنظیم ہوگی، اس کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا. وہ ایک گروہ ہوگا جو امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا ہوگا. یہی اگلے رکوع کا ٹاپک ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ ہمیں بتایا جہاں پہ جا رہا ہے کہ امت مسلمہ بہترین گروہ ہوتا ہے. اس کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور اصلاح ہوتا ہے. نیکی کے حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس انہوں نے تمہیں ستانا ہے، ستاتے رہنے دو. اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو کبھی اپنا رازدار نہ بناؤ. یہ بہت کی پوائنٹ ہے، اندر کا پوائنٹ ہے. پھر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، لیکن وہ نہیں ایمان لائے. ان میں بیشتر افراد نافرمان نکلے اور ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی تھے. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو مرضی کر لیں. تمہارے مقابلے میں یہ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والے ہیں. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں. محتاجی اور مغلوبی ان پر مسلط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے. اب ان کا کوئی اور حل نہیں ہے. ان کی یہ حالت کفر، نافرمانی، قتل انبیاء اور زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا. ان کو تو موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں. پھر اہل کتاب کے تمام افراد برابر نہیں تھے، جیسے تمام مسلمان بھی برابر نہیں ہیں. کچھ افراد راہ راست پر قائم تھے. ان میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو ہدایت پہ راہ راست پہ تھے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں وہ ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ نہ مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی. آخرت میں آگ میں وہ ڈالے جائیں گے. ان کا خرچ کیا ہوا کچھ ان کے کام نہیں آئے گا. اہل ایمان کے ماں سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. انہیں تمہارا نقصان بہت محبوب ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں، اوپر سے جو مرضی کریں، اندر اندر سے ان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ان کے دلوں کے اندر بغض ہے نا، جس کی وجہ سے پھر نقصان پر خوشی محسوس کرتے ہیں.
تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اندر ہی اندر. پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ ان رویوں پر صبر اور تقوی سے مدد مانگنی ہو. اللہ ان پر محیط ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان کے کیا رویے ہیں، وہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑے گی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ بھی اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں اور راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کام آئے گا نہ اولاد، تو وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعل منہم. جو لوگ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہیں. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابیں آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے. یہاں پہ کچھ کاموں کے لیے بتا دیا گیا. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا ہے، مطلب کہ معروف کا حکم دینا ہے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے، راتوں کو کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے، قرآن اٹھ کے پڑھنا ہے، سجدے سجود کرنے ہیں، اللہ کے آگے جھکنا ہے. ہم نے نیکیوں سے نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. نیکیوں سے نہیں بھاگنا، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. مال اور اولاد کی محبت انسان کو قربانی والے دین پر آنے نہیں دیتی. قیامت کا طوفان جو ہے، ان کی جو نیکیاں ہوں گی نا، نمائشی نیکیاں، نمائشی اعمال، اس دن وہ بے قیمت ہو جائیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. قیامت کا طوفان نمائشی اعمال کو بے قیمت کر دے گا، بے وزن کر دے گا. اور پھر یہ کہ انسان جب اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے خوش اسلوبی سے نبھاتا ہے نا، تو وہ انسان
اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، اور مومن ہی مومن کا بہترین دوست ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو نان مسلم ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم ان سے روابط رکھ سکتے ہو، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر عمل کے پوائنٹوں میں کیا ہو گیا، کرنے کے کام ہم نے کیا کرنے ہیں، اپنے آس پاس کے افراد کو بھلائی پر لانے کی پوری کوشش کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے، برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو برائی سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کی پسندیدہ کاموں میں دوسروں کا حصے دار بننا ہے، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ اور جب یہ سارے کام کریں گے تو اس کے لیے صبر درکار ہوگا، اس کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور صبر درکار ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہنا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے راز دلوں کے خوب جانتا ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرتے ہیں، اور جو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر قائم راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس کے لیے ان کی دن رات کی جو محنت ہے وہ چل رہی ہے۔ اور پھر جماعت کا کام نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کو ہم نے پوری ادراک کے ساتھ کرنا ہے، اور دین کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کامتے دین کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو میرے بس میں ہو سکا، جتنا میں کر سکتی ہوں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 4 کو ایک نظر میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں غزوہ احد کے حالات جو ہے وہ ہمیں بتائے جائیں گے۔ آغاز میں ہی کیا بتا دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے مامور کیا۔ پھر ابتدا میں ہی 2 گروہ جو تھے انہوں نے بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو پھر تسلی دی، اللہ نے کہا کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی گئی کہ 3000 فرشتوں سے آپ کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد۔ پھر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو شکست دینا چاہتے ہیں، ان کا بازو کاٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو ویک بنا دینا چاہتے ہیں، اور تمام کے تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، جس کو چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے انہیں معاف کر دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں نا آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 101 طریقے تربیت کے بتائے ہیں۔ جو ایک ٹیم میں کام کرنے والے ہیں، جو ایک جماعت کے اندر کام کرنے والے ہیں، ان کو کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صبح صبح کام کرنا پڑتا ہے، صبح صبح جاگنا پڑتا ہے۔ صبح کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ سچے مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھسلنے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر سستی آنے لگتی ہے، ہمارے اندر کاہلی آنے لگتی ہے، ہم تھکنے لگتے ہیں، کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے نہیں دیتے ہیں، ورنہ تو وہ حال ہو کہ
تم روٹھے سب چھوٹے، کہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو تھے وہ کھرے لوگ نہیں تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، 300 لوگوں کو لے کر لیدا ہو گیا تھا۔ ان میں سے 2 قبیلے ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روک لیا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے اترا ہے، سبحان اللہ، کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ پر قرآن اتر رہا ہے۔ جو بھی جس وقت کا انسان اس کو سنتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ حکم جو ہے میرے لیے ہی آ رہا ہے، اور سننا بھی اسی طرح چاہیے۔ جب آپ بھی تھکنے لگیں، جب آپ بھی پیچھے ہٹنے لگیں، آپ سوچنے لگیں میں کام نہیں کر سکتی، چھوڑ کر گھر بیٹھنے لگیں، تو اٹھ کھڑے ہوں، چل پڑیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، اللہ نے آپ کو بھی بچا لیا، ان 2 قبیلوں کی طرح جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کہ توکل کی اصل جگہ دل میں ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 لوگ نکلے تھے، اور ان میں سے 300 عبداللہ بن ابی لے کے علیحدہ ہو گیا، اور 700 لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں، ایک ڈسپلن ان کو سکھا دیا گیا۔ ان کو یہاں پہ ایک مینجمنٹ سکل جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو کام جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے۔ 50 لوگوں کو جو کہ بہت اچھے کہتے ہیں کہ تیر انداز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر انسٹرکشن دی، اور عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کہتے ہیں کہ ان کو بتایا کہ یہاں پر آپ نے نہیں یہاں سے ہلنا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ جب سبحان اللہ پتہ چلا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، ان میں سے 35 لوگ جو تھے کہتے بھاگ نکلے وہ مال و دولت دیکھ کے، اور 15 لوگ جو تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہاں پہ کھڑے رہے۔ 35 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ وہ جو ہار گئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک میں ہی تو ہوں، ایک کسی ٹیم میں، کسی آرگنائزیشن میں میرے ایک نہ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، میرے ایک اس طرح سے کام کرنے سے کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو نقصان ہوتا ہے جب آپ ایک ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ٹیم ورک میں ایک لیڈر کی بات کو مانا جانا چاہیے کہ ٹیم ہمیشہ کمزور مقام سے ٹوٹتی ہے۔ جب ٹیم ٹوٹتی ہے تو دلوں میں کھٹاس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان دین کا ہوتا ہے۔ آزمائش چھلنی کی طرح لوگوں کو چھان چھان کر بھٹی سے نکال کر ایک مضبوط انسان بناتی ہے۔ کفار جیت کر بھی ہار گئے، اور مسلمان ہار کر بھی جیت گئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ٹیم کے اصول یہاں پہ بتا دیے گئے کہ ہار کے وقت تم کی جگہ پہ ہم کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اور اگر آپ جیت جاتے ہو، جیتنے کی بنیاد پہ بھی میں کی بجائے ہم کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ اس میں ایک ٹیم ورک نظر آتا ہے، ایک نقصان یا نفع ایک بندے کا نہیں ہوتا، ٹیم میں پوری ٹیم کا نقصان ہوتا ہے، ٹیم میں پوری ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جہاں پہ ہمیں تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کی کڑیاں بھی ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری باتیں سننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے۔ فتح اور نصرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ دانا اور بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر اختیار رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو ظاہری اسباب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے کاموں کو میں نے جاری رکھنا ہے۔ کوئی بھی ہرڈل آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی کسی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کام تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کو میں نے کرتے چلے جانا ہے، اور اللہ پہ امید رکھنی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گا۔ اور پھر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو ثابت قدمی دکھاتا ہے، تقوی دکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تائید آتی ہے، جس طرح مسلمانوں پہ اس وقت جنگ احد میں آئی۔ اسی طرح عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے راستے پر ثابت قدمی کرنے والے مومنوں کو قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ دین کے راہ میں ثابت قدمی کا ثبوت اللہ کی طرف سے مدد کے طور پہ آتا ہے۔ رکوع نمبر 5 کو ہم دیکھ لیتے ہیں، غزوہ احد پر تبصرہ، اس کا موضوع لکھ لیں، اور احد کی شکست کے اسباب یہاں پہ بتائے جائیں گے کہ شخصی کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے آئیں، مال کے حریص تھے لوگ اس لیے ایسا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایک قائد کی انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ بتا دیا گیا کہ وہ مال کے حرص پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، سود نہ کھانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عذاب سے یا اللہ کی جو آگ ہے اس سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پا جانے والے ہوتے ہیں، وہ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فحش کام
یا گناہ یا اپنے اوپر ظلم کی صورت میں فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، دیدہ دانستہ اپنے رویے پر اصرار نہیں کرنے والے ہوتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، جنت کے راستے میں وہ سرگرم رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی کہ جنت ہے۔ پھر آزمائش کیوں آتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی کہ آزمائش یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، ایمان والوں کو کی چھانٹی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی تربیت کر کے کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ آزمائش آتی ہے۔ جنت جانے والوں کی چھانٹی بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کون ثابت قدم رہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ کا رسول کا حکم مانو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ ہر حال میں اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی تو لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ کہ اس رکوع میں جو چیز بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ سے غافل جو کرتی ہے وہ کیا ہے، کہ ان سب سے بری چیز جو ہے دنیا پرستی کا مال ہے، دولت کی محبت ہے۔ مال و دولت کی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں ہمدردی کے جذبے خالی ہو جاتے ہیں، ہمدردی وہ نہیں دوسروں سے کرتا۔ اور سب سے بڑی چیز جہاں پہ سود کا لین دین ہے، کہ اس لیے کہ سود کو حرام کر دیا گیا ہے کہ سودی کاروبار جو ہے کفر کا ایک حصہ ہے، انکار کرتا ہے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا۔ پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم یہاں پہ دے دیا گیا کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ سودی کاروبار نہیں کرتے، وہ سود کو نہیں کھاتے۔ حرام کھانا نیکی کے جذبے کو کھا جاتا ہے، جس پیٹ میں حرام جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیکیاں اس کے کرنا ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایمان جو ہے وہ شرط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا،
کہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو. یہ کہ جو آزمائش آتی ہے وہ انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہے. سود لین دین سے بچنا ہے، سود کے مقابلے میں انفاق کو فروغ دینا ہے، قرآن سے ہدایت اور نصیحت لینی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ہے. جنت کی سیل لگی ہوئی ہے بالکل ایسی جیسے دنیا میں ہوتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری. دنیا کا مانگنا صرف دنیا ملے گی، اگر ہم دونوں کو مانگتے ہیں تو ہمیں آخرت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا فری میں، کہ بائی ون گیٹ ون فری. تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان والے اگر ہم کہتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں سود کو کاروبار کو یا سودی کام کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آنا ہوگا. اس راستے پر دوڑ کر چلنا ہے جو رب کی بخشش اور جنت کی طرف بلانے والا راستہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے نیک لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو کر خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. تو میں نے بھی ایسا کرنے والا بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں سے اگر کبھی کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، فوراً اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، فوراً اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدہ ریز کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی جانے انجانے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانے والوں کے ساتھ چلتے چلے جانا ہے. ہمیں ایسی صحبت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور یہ راستہ صبر کا راستہ ہے. اب آگے انشاءاللہ باذن اللہ رکوع 6 کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک نظر میں دنیا یا آخرت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں اللہ نے اس سے ملانے والے ہیں، تم ان کے ساتھ ہو. اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ہمیں ذریعہ ہیں، اللہ کا حکم ہم تک، پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. پھر موت کا ذکر ہوگا کہ وقت مقرر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. موت اللہ کے اذن سے آتی ہے. موت کے خوف کی وجہ سے اللہ سے پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کے ارادے سے دنیا کا ثواب اور آخرت کے ارادے سے آخرت کا ثواب کرتے چلے جانا ہے. پھر ایمان اور کفر کی کشمکش کے بارے میں بات ہوگی کہ نبیوں کے ساتھ خدا پرستوں نے جنگ کی. پھر اللہ کی راہ میں مصیبت آنے پر دل شکستہ نہیں ہونا، نہ کمزوری دکھانی ہے. باطل کے آگے اہل ایمان جھکنے والے نہیں ہوتے. دعائیں مانگتے رہنا ہے، اپنی غلطیوں کی، اپنے قصوروں کی معافی مانگتے رہنا ہے. اپنے کام کے سلسلے میں ہماری کوتاہی معاف کر دے، اللہ سے دعائیں مانگیں. اور اے اللہ ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرما. اللہ محسنین سے بہت محبت کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہنا ہے. اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے الٹے پاؤں تو اس سے اسی کو نقصان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل کے آگے نہ جھکنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمانے والا ہے، اور ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا بننا ہے. اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے، اس میں آگے بڑھنے والے بن جانا ہے انشاءاللہ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا.
اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ یہاں پہ اب ہم نے کرنے کا پوائنٹ کیا لینا ہے کہ اپنی زندگی کو آخرت کے اجر کے ارادے سے گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہر کام کے لیے ذہن میں اللہ کی رضا کو رکھنا ہے، شعوری طور پر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو سب کچھ لگا دینا ہے اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو عقل دی اللہ نے دی، وقت دیا اللہ نے دیا، صلاحیتیں دی اللہ کی ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، تو پھر اسی کی راہ میں اس کو لٹا دیا جائے۔ لٹائیں گے تو اجر ہمیں ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور آخرت کے فائدے کے لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشگی کا فائدہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا کے سرسری فائدوں کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنی آخری جو کہ ابدی فائدے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اور صرف اللہ سے اجر پانے کی توقع رکھنی ہے، کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی دوسرا جو ہے میرے کسی بھی کام کو اپریشیٹ کرے۔ اور ایمان والوں کی خصوصیات اس میں بتا دی گئی کہ اچھے ساتھیوں کے بغیر دین کا کام ممکن نہیں ہوتا، اور وہ یہ ون مین شو والا کام نہیں کرنا، بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نیکیوں میں جتنے میں دوسرے لوگوں کو ساتھ ملاؤں گی، میری نیکیوں میں اتنا ہی بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی۔ ایمان والا صرف نبی کی ذات سے نہیں بلکہ ان کے مشن سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم نبی سے تو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور اس کے مشن کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ وہ نہ سست پڑتا ہے، نہ وہ مشکلات سے میں ہمت ہارتا ہے، بلکہ وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ وہ نیکیوں پر غرور نہیں کرتا بلکہ نیکی کرنے کے بعد مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا کر دے، آمین۔ آگے رکوع 7 کا ہم موضوع دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں، کہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ کفار کا رویہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے وہ، جس پر اللہ نے کوئی سند نازل کی ہی نہیں، اور مسلمانوں کو کفر کی طرف پھیر لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم ہے، اور جاہلیت کے گمان کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپس میں اختلافات کرتے ہیں، کمزوری انہوں نے دکھائی اور مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کے وہ بھاگ گئے۔ یہ منافقین کا رویہ آتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی تربیت اس میں کیا ہوئی کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، تمہیں دین سے وہ پھیر دیں گے، اگر ان کے پیچھے چلے تو وہ تمہیں اپنے دین کی طرف لے جائیں گے، اور اللہ ہی تمہارا مولا اور تمہارا پروردگار ہے۔ منکرین حق کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ شکست کے اسباب کیا ہوئے تھے کہ کمزوری، اختلافات اور نافرمانی دور کریں، اور احد کے میدان میں بھاگ کھڑے ہوئے تو رنج پر رنج دیے گئے تاکہ مسلمانوں کو سبق ملے، اور جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے اس پر ملال نہ کرو۔ شیطان نے کمزوریوں کی وجہ سے قدم تم نے جو ہے ڈگمگائی ہیں، اس کو دور کرو، اور کافروں کے ساتھ ان کے دلوں پر رعب طاری کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار ہے۔ منکرین حق کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ یہ کہ کافروں کے مقابلے میں کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان پر اطمینان کی حالت تھوڑی دیر کے لیے طاری کی، ان کے دلوں سے کھوٹ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا، بہت بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ صفت اپنائیں، اور ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم ان کو معاف کر دیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور یوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کہ مال غنیمت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہیں تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا تھا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ کہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد جب اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جالحانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلافت حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو جہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں میں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو نام استعمال ہوئے، ان اللہ غفور حلیم۔ جہاں پہ جو بات نکل رہی ہے کہ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ موت کا وقت، اب یہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ موت کا وقت ہی نہیں بلکہ جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ انسان دوستی اچھی ہے مگر انسان پرستی اچھی نہیں ہے، اور آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والی ایک سیڑھی ہے۔ آزمائشوں میں اپنے جوہر جو ہے ان کو پہچانو، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو۔ فتح کو شکست بدلنے والے اعمال یہاں پہ دکھائے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ڈسپلن ہے۔ جب آپ کسی ایک تنظیم کے ساتھ، کسی ایک گروہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ڈسپلن ہوتی ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے امیر کی اطاعت کرنا ہے اور اصول و ضوابط کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ جو ہے یہ بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے، دوسروں کے لیے شکست کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی و مددگار ہے، اس بات کا یقین کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں کے دل میں رعب بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد کے وعدے کو پورا کرتا ہے، جس طرح سے مومنوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو وہ ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے لیے ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیتا ہے، اور پھر مومنوں پر نظر عنایت بھی کرتا ہے، اور میدان جنگ میں بھاگنے والوں پر غم پہ غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور اس کا کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہر اعمال سے باخبر تھا۔ اللہ تعالیٰ غم کے بعد اطمینان بھی ان کو دیا۔ غم دینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا، اور سارے کے سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سینوں کے جو پوشیدہ راز ہیں ان تک کو جانتا ہے، پوشیدہ باتیں ان تک کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی کھوٹ چھانٹ کر اس میں سے جو درست ہوتا ہے وہ نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر ہے. بردبار کے لفظ جہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے اپنے کرنے کا کام اس سارے پوائنٹس میں کیا لینا ہے کہ رجوع اللہ کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے مسلسل استغفار کا طریقہ اختیار کرنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تب بھی، اور اگر نہیں ہوتی تب بھی. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی. تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہوا کرتی تھی نا، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیمم 70 ٹائم اینڈ زیادہ پتہ نہیں کتنا جو تھا استغفار کیا کرتے تھے، اور 100 کی بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. تو یہ دونوں رائے ہمیں ملتی ہیں. تو ہم لوگ تو پھر انسان ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کتنی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. رکوع 8 کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظر میں جائزہ لے لیتے ہیں. غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا گیا ہے. غلط فہمیاں کیا تھی کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم مارے نہ جاتے، قتل نہ ہوتے. وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے. جواب دیا گیا ہے دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مار جاؤ تو اس میں اس کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی، اور وہ اس سے بہتر ہے جو تم لوگ جمع کر رہے ہو. آپ مارے جاؤ یا مر جاؤ، جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. یہ گمان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے حصہ نہ دیں گے. جواب دیا گیا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. خیانت کرنے والے خیانت سمیت حاضر ہوگا قیامت والے دن، اور ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. جو ہم کمائیں گے وہی اس دن دیکھیں گے. اور اللہ کی رضا پر چلنے والا اللہ کے غضب میں گرنے والے جیسے کام نہیں کرتے. پھر جب شکست آتی ہے یا شکست آئی ان لوگوں کو تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ جواب دیا گیا تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے کمایا تم نے. مومنوں منافقوں کی پہچان کے لیے آئی ہے یہ جو آزمائش آئی ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مردہ ہیں. جواب دیا گیا مردہ نہیں، زندہ ہیں. وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے فضل پر خوش اور مطمئن ہیں. اہل ایمان کے بہتر مستقبل پر شادہ اور فراہ ہیں. وہ ان کو کوئی ملال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں مارے گئے ہیں. پھر ایک مربی کی صفات جو نظر آئیں گی ہمیں اس رکوع میں، کہ نرم مزاج ہونا چاہیے، قصور معاف کر دینے والا ہونا چاہیے، قصورواروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اللہ کے کام کے لیے پختہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، دین کے کام میں دوسروں کو اپنے مشوروں میں شامل کرنا ہے. پھر مربی کا کام کیا ہوتا ہے، پہلے صفات بتائی جائیں گی، پھر اس کا کام بتایا جائے گا. وہ کیا کرتا ہے، وہ تلاوت آیات کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس وہ کرنے والا ہوتا ہے، اور گمراہی اور جہالت کو دور کرنے والا ہوتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مارو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو
تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے۔ وہ مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور وہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں سے الگ دیکھنا چاہتا ہے، کافروں کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم بھی اچھی اور بری چیزوں کو الگ رکھ کے دیکھیں کہ دیکھیں مہنگی اور سستی چیز کو علیحدہ علیحدہ ہم رکھتے ہیں نا، بہت اچھے سٹینڈرڈ والی چیز کو علیحدہ رکھتے ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ہو جو مہنگی ہو پھر سستی ہو پھر اس سے سستی ہو نکمی ہو، سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ بھی ایمان والوں کو کافروں سے الگ رکھنا چاہتا ہے۔ غیر مسلموں کی پیروی احساس کمتری کی علامت ہے۔ جو دوسروں کی پیروی کرتا ہے، دوسروں کی نقالی کہلے کرتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے انسان۔ کیونکہ اپنے دین پر انہیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، ہاں تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، روابط بنا سکتے ہیں، لیکن گہری دوستی جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہم کر سکتے۔ اور پھر یہاں پہ تعلق باللہ کا پوائنٹ لے لیں کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو کافروں کی سی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی سی باتوں کو دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے اگر انسان ان کے ساتھ ٹائم نکالتا ہے۔ مرنے اور مر جانے کا اختیار سارے کے سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حرکات پر خوب نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے اور اس کی رحمت اور بخشش اور ان کی چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں، سب کو سمٹ کر جانا کس طرف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان لوگوں کے لیے نرم مزاج جو ہے واقع ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان انسانوں کو پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ سبحان اللہ کہ جو کچھ لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے نا اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کا ادراک ہو جائے، ہم جان جائیں، تو ہمارے دلوں میں جو وسوسے بھی آتے ہیں ہم ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔
کرنا ہم نے کیا ہے کہ کتاب کا کام کرنا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے، کتاب کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس کے احکامات کو پکڑ لینا ہے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اب رکوع 9 جو ہے، اس میں بھی موضوع جو ہے ایک نظر میں آپ دیکھ لیں کہ غزوہ احد پر ہی تبصرہ چل رہا ہے۔ سچے ایمان والے کون تھے؟ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر کی پکار پر وہ لبیک کہنے والے تھے، احسان کرنے والے اور پرہیزگار تھے۔ ان کا ایمان لوگوں کو کے ڈرانے سے وہ نہیں ڈرے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ وہ لوگ جو ہیں وہ انسانوں سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری بات کافروں کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ کفر کے راستے میں وہ دوڑ دھوپ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر وہ کفر کو خرید رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، ڈیل کافروں کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ غیب پر اطلاع دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے وہ بخیلی کرتے ہیں، وہی مال قیامت کے روز گلے میں ان کا توق بن کے آئے گا، وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوب اس سے باخبر ہے۔ دیکھیے بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، وہ نعم الوکیل ہے، وہ خبیر ہے، ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ جب ہمیں بھی کوئی اس طرح کا ڈر خوف ہو، کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کس قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، اور وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ ڈیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے اس سے باخبر ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، پورے کے پورے اس پارے کا نچوڑ یہ والا رکوع ہے کہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں، اور وہ خوشخبریاں پانے والے ہیں۔ وہاں پہ آزمائشوں کی بھٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کو پکا پکا کر ایک مومن کو اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی پر آزمائش آئے تو جان لیں کہ یہ آپ کے ایمان کو پکا کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس لیے تمہارے اوپر یہ آزمائش آ رہی ہے۔ ایک مومن کا دل ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی بجائے خود پر بھروسہ کیا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ہر وقت اپنی بل بوتے پہ، اپنی طاقتوں پہ، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان مشکلات میں اور بڑھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں، پھر دیکھنا کہ آپ کی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کی مشکلیں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں یہ زور و بازو بھی اللہ نے دیا، یہ صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، اور وقت بھی اللہ نے دیا، اور انہی صلاحیتوں کو اور وقت کو اللہ کی جگہ اللہ کی خاطر لگانے کی بجائے ہم دنیا پہ اس کو سرو کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس پورے رکوع سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دل کھول کر اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے راستے میں لگانا ہے، دین کے راستے میں میری دوڑ دھوپ کو اور تیز کر دینا ہے، جتنی میں کر سکتی ہوں اس کو کرنے کی میں نے کوشش کرنی ہے۔ آگے رکوع 10 کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہود کے طرز عمل پر تنبیہ ان کو کی گئی ہے اس میں کہ یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یہ تنبیہ ہے کہ یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، فیصلے کے وقت کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پیغمبروں کا قتل کرنا بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ اس دین کو تب قبول کریں گے جب غیبی آگ قربانی کو کھا جائے۔ ایک انہوں نے چیلنج دیا تھا یا کہ ایک فرمائش رکھی تھی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے رسول بھی یہی نشانیاں، بہت سی نشانیاں ان کو ہم نے دیں، غیبی آگ بھی آئی تھی، تم نے ان رسولوں کا قتل کیوں کیا؟ ان سے پوچھو، انہوں نے ان پہ ایمان لے کے آئے۔ آگے آئے گا کہ انہوں نے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ پہلے آنے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ پھر موت کے بارے میں بات ہوگی کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ کامیاب وہ جو دوزخ سے بچ گیا، اور کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اینڈ دنیا ظاہری فریب کی چیز ہے، اور موت اس کا پردہ چاک کر دے گا۔ جب ہم انسان مرتا ہے نا تو اس کا کہتے ہیں وہ روشن دان کھول دیا جاتا ہے کہ یہ تم کر کے آئے ہو۔ پھر اہل کتاب کو حکم دیا جائے گا کہ کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا تمہیں، کتاب کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ پھر بتا دیا گیا کہ آزمائش جو ہے وہ ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ تمہارا صبر اور تقوی کو دیکھ سکے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانیاں بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائی جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہیں جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہے گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔
کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقعہ انہوں نے نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار کی گئی ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ سمجھ کیا آ رہا ہے کہ بے ادب بے نصیب کہ اطاعت کو دل نہ چاہے تو شریعت کی سیدھی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی انسان کو۔ ہر لمحہ موت کی تیاری کے ساتھ گزر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے باوجود ہم تیاری نہیں کر رہے۔ ہر وقت کفن اپنے ساتھ لے کے رکھیں، دیکھیں پھر آپ کے ہے اندر کی کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ ہم باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا، اسنیک لے لیا، کچھ دیر نہ ہو جائے، روزے ہیں آج کل کہ روزہ میرا کھلے گا تو کیا ہوگا، میرے کھجور نہ ہوئی، پانی نہ ہوا، تو ہم ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے کفن کو بھی اپنی گاڑی کے میں ساتھ ساتھ لے کے گھومیں اور دیکھیں پھر کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا ٹارگٹ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا بنانا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ بس جو کام ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے بس چل رہا ہے، مجھے کوئی بودر نہیں ہے، بودر کے بس ہو رہا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بلکہ نہیں، مجھے اس چیز کی پرواہ کرنی ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، حق کے راستے سے پھسلنے سے بچنا ہے۔ حق کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قول سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم غنی ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اللہ ہی غنی ہے اور اللہ ہی کے وہ منی ہے، وہ طاقت ہے، وہ صلاحیتیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خود پہ اتنا گھمنڈ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر حاوی ہے، اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں۔ اب آگے دیکھ لیتی ہیں رکوع نمبر 11، اس کا موضوع امت مسلمہ کے لیے ہدایات۔ ایک نظر میں اس رکوع کو ہم کیسے دیکھیں، نظام کائنات کے مشاہدے سے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، کہ اس میں نظام کائنات کے مشاہدات جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد اور فضول نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس جہان میں ہر چیز اپنا پھل لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو جس نیت سے کام کرتا ہے اس کو اس کی ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ان کا ذکر ہوگا کہ دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہ ان کی شان و شوکت، ان کے رنگ ڈھنگ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ دنیا کی زندگی کا لطف جو ہے وہ تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار کون ہیں، وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دوزخ سے بچا لے، حق کی طرف پکارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں پر وہ معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور رسولوں سے کیے گئے وعدوں کو اپنے ساتھ پورا کرنے کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ پھر امت کو ہدایت کہا گیا کہ صبر سے کام لو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ اے عبث کام کرے، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہو گئے ان پر درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت،
خاص طور پہ علیحدہ بتا دیا مرد اور عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں اب ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات پہ غور و فکر کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ غور و فکر اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو ان آیات کو تلاوت کرتے تھے، بغیر وضو کے وہ پڑھتے تھے، جب بستر سے اٹھتے تو پہلا کام یہی کرتے تھے کہ ان آیات کی تلاوت فرماتے۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اس کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے۔ یہاں پہ 4 نکات ہمیں اینڈ پہ دے دیا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، صبر، استقامت، حق کے ساتھ یعنی کہ جو رابطہ ہے وہ رکھنا ہے، اور کمر بستہ رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ 4 کیز بتا دی، کام کنجیاں ہیں یہ کہ پوری توجہ سے سننا پوری اطاعت پر مائل کرتا ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کے اہل ایمان کو ممتاز کر دیا ان کے مقابلے میں، اور صبر، استقامت اور باہمی رابطے کامیابی کی کچھ چابیاں ہیں، اور ایمان کمانا پڑتا ہے، ورثے میں نہیں دیا جاتا۔ یہ بات کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا کیا ہے کہ عقل والے بول اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے کوئی بھی چیز فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ غور و فکر کرنے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے اسے ذلت اور رسوائی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم پکارنے والے کی پکار کو ہم نے سنا، اپنے رب کی بات کو مانا اور اس کی بات جو ہے ہم نے مان لی، اس پہ عمل بھی کر لیا۔ عقل والے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر کر دے، ہماری برائیاں اور ہم سے دور کر دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ عقل مند لوگ رب سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رسولوں کے ذریعے کیے جانے والے وعدے کو ہمارے ساتھ پورا کر دے، یعنی کہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو مرد یا عورت جیسے جیسے کام کریں گے آخرت میں ویسا ویسا ان کو ان کا عمل دیا جائے گا، ویسا ویسا ان کو ان کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ سے ڈرنے والے، صبر کرنے والے، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردگی دکھانے والے، حق کی خدمت میں کمر بستہ رہنے والے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ کرنے کے کاموں میں اب کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، دشمن کے مقابلے میں پامردگی دکھانی ہے، باطل کے خلاف مورچہ بندی کرنی ہے، اور تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمیں دعائیں بھی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ پھر آگے جو ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پھر آگے غلطیوں سے درگزر کرنے کی جو ہے آیت نمبر 193 وہ دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار۔ تو اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کر لیجئے انشاءاللہ۔
الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ال عمران مکمل ہوتی ہے اور سورہ النساء ہم شروع کریں گے۔ سورہ ال عمران اور سورہ النساء کا ربط دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ربط ہے، سبحان اللہ، کہ غزوہ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے، ان کی بیویاں جو تھیں وہ بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے۔ تو سورہ النساء کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیم بچوں کے اور بیوہ عورتوں کا تذکرہ کر دیا۔ انشاءاللہ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ اور پھر سورہ النساء عورتوں کی اہمیت کو اجاگر بھی کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں عورتوں کو کتنی اہمیت ہے۔ پورے قرآن میں صورت رجال نہیں ہے، لیکن عورتیں پھر بھی خوش نہیں ہوتی کہ ہمارے حق میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو بہت مقام دیا ہے۔ عورتوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورتوں کے نام سے قرآن پاک میں اپنی کتاب میں جو ہے ایک صورت نازل کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ النساء کا نام النساء کیوں ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے بارے میں احکامات آئے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ زمانہ نزول اس کا کیا ہے کہ غالباً کہتے ہیں کہ 2 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے شروع تک یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ مضامین کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیا جائے، مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح سے درست کریں اس کے بارے میں بتا دیا گیا، خاندان کی تنظیم کے اصول بتا دیے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، یتیموں کے حقوق دے دیے گئے، وراثت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کی یہ حوالے سے بات انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، خانگی جھگڑوں کی اصلاح یہاں پہ بتائی جائے گی۔ پھر یہ کہ محرمات، وہ عورتیں جن سے نکاح جائز ہے ان کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا جائے گا، یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کے غلط مذہبی تصورات جو تھے، غلط اخلاق، ان کے غلط اعمال، ان پر تنقید کا جو پہلو وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر ہم اس رکوع کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 12 کو، کہ خاندانی نظام کی بہترین کے لیے قوانین جو ہونے چاہیے وہ ہمیں بتا دیے گئے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے جوڑا بنایا، اسی سے نسل چلائی، پھر رشتہ قرابت کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کو منع کیا گیا کہ اس سے پرہیز کی جائے، پھر یتیم جو تھے ان کے حقوق بتا دیے گئے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، یتیم کے مال سے واپس کر دیں، کیونکہ بلوغت اور سمجھداری کے بعد ان کو ان کے مال کا حق ہے اور وہ ان کو واپس کر دیا جائے اگر وہ سمجھدار ہیں تو۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے اچھے مال کو برے مال کے ساتھ نہ بدلو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، یتیموں کے ساتھ یہ بے انصافی ہوگی، اللہ سے ڈرو، اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اور یتیموں کے سرپرست پرہیزگاری سے کام کریں، کیونکہ یتیم کے ولی اگر غریب ہوں تو معروف طریقے سے اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے مال کو، یہ نہیں کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے، لیکن جتنی آپ کھا سکتے اتنا کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ رشتے نکاح کا جو نکاح کے بارے میں دوسروں کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ 1 سے زائد 4 عورتیں نکاح میں لی جا سکتی ہیں، لیکن مناسب اور بہتر یہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی رکھو، 1 سے زائد عورت رکھو گے تو پھر تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ پھر یہ کہ 1 سے زائد رکھو گے تو اس میں عدل کرنا پڑے گا، عورتوں کے مہر جو ہے وہ تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ پھر وراثت کے تقسیم بتا دی گی، مرد اور عورتوں کا حصہ کتنا ہے، تقسیم کے موقع پر یتیم اور مساکین کو کتنا کتنا ملنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو تفصیل کے ساتھ جانے کی تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ترجمے سے انف ہمیں سمجھ لگ جائے گی۔ جہاں پر بھی آپ لوگوں کو لگے کہ سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز اینڈ پہ اپنا سوال لکھ لیجئے، ہم بیچ میں ڈسکشن نہیں کریں گے، اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکشن کر کے ان سوالات کے جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ دار اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو رشتے توڑتا ہے ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑے۔ اور جو پہلی آیت ہے یہ خطبہ نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو یہ آیات پڑھی گئی تھی۔ اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کو جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مساکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یہاں پہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، معاشرے کے کمزور طبقات کا حق نہ مارو، یعنی کہ ہیومن رائٹس پہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک ایمان والا صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ معاملات میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، بندوں کے حق لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا معاشرے کے دبے ہوئے لوگوں کے حقوق کو بھی ان کا بھی اس کو خیال ہوتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ اس پر نگران ہے۔ اللہ نے جس مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر قوام بنا دیا ہے تو ان لوگوں کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تمہارے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ جب ان کو ان کا مال واپس کرو گے تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے سیدھی بات کہنی چاہیے، درست بات کہنی چاہیے، کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا کیا کہے گا۔ پھر یہ کہ کرنے کے پوائنٹ پھر ہم کیا اس میں لیں کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کے حق ادا کرنے والا بننا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسانوں کے حق دینے ہیں، اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کوئی وصیت ایسی کر دی ہے جو کہ گھر میں کسی ایسا فرد ہے جس کا حق مر رہا ہے، تو آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے تو اس وصیت کو اپنے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رکوع 13 کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی میراث کے احکامات ہی آئیں گے کہ میراث کا جو اصول ہے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، اور میراث کی تقسیم کے بارے میں کیا ہے کہ ایک بیٹی ہو تو آدھا ترکہ دیا جائے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو 2/3 جو حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اور میراث میں والدین کا حصہ کیا ہوگا، ایک یہ کہ میت جو ہے صاحب اولاد ہو تو والدین کا 1/6 ہوگا،
میت کی اولاد بہن بھائی شوہر بیوی نہ ہو، جس والدہ ہو تو 1/3 اور والد کو 2/3 ملے گا، اور اولاد نہ ہو، والدین اور بہن بھائی ہوں تو ماں کو 1/6، باپ کو 1/3 اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور میت کی اولاد نہیں، والدین ہیں، شوہر بیوی ہیں، تو شوہر کا نصف جو ہے بیوی کا 1/4 اس کو دیا جائے گا، اور والدہ ہے تو اس کو 1/3 دیا جائے گا، اور باقی کا والد کا ہو جائے گا۔ اور کلالہ کا جو قانون ہے، وراثت ہے، اس کے بارے میں آیا کہ ایک بھائی ایک بہن ہر ایک کا 1/6 ایک دوسرے کو ملے گا، اور ایک سے زائد بہن بھائی کل ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے کیا جانا چاہیے، وہ قانون ہم پڑھیں گے کہ قرض ادا کیا جائے گا، وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر قانون وراثت بدلنے والوں، قانونی حدود کو توڑنے والوں کے لیے جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ پھر تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ ایک میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی، اور یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہوگی پوری کر دی جائے گی، اور قرض جو اس پر ادا ہونے والا ہوگا ادا کر دیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما، اور وہ ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے سے 1/4 کی حقدار ہوں گی۔ اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے گی، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا ہے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ آپ حیران ہوں گے، ہم ساری زندگی اپنے گھر، اپنے بینک بیلنس بھر بھر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پرائیورٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی رکوع میں سارا کچھ ختم کر کے رکھ دیا کہ تمہاری ساری زندگی ان چیزوں کو جمع کرنے میں لگ رہی ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک کو اس کا حق ادا کروا دیا۔ سبحان اللہ، کہ یہ جو وراثت کا قانون ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم الفرائض۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بورنگ ہوتا ہے اگر انٹرسٹنگ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن ہمیں ایز اے قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے اس علم کو تھوڑا سا سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ان طریقوں کو۔ پھر مال کی تقسیم کے حوالے سے حکم کے مطابق کہ کس حکم کے مطابق ان کی تقسیم ہونی چاہیے، صرف عبادات ہی نہیں بلکہ گھریلو خاندانی معاملات، مالی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ وراثت کی تقسیم انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں وراثت میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو حصہ دے دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اور غلط رسم یہ ہے کہ وہ جو شادیوں پہ رسم و رواج کرتے ہیں اس پہ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم
حکم ہے اس کو، ان حدود کو ہم پامال کرتے ہیں اور اس میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر تعلق باللہ اس کا رکوع کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ہدایت کر دی کہ مرد کا ایک حصہ اور 2 عورتوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وراثت کے حصے بتا دیے گئے، پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد جو تقسیم ہوگی وہ ہم نے کرنی ہے، اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اسی کے اندر ان سارے معاملات کو کرنا ہے۔ پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشگی کے باغات کی خبر دے دی، پہلے اللہ سے ڈرو، پھر بعد میں اگر ان پہ عمل کرو گے تو جنت، ہمیشگی کی جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اور میرے لیے پوائنٹ یہی ہے کہ میراث کے احکامات کو سیکھنے کی کوشش کریں پلیز، یہ ہمارا پوائنٹ ہو سکتا ہے اس رکوع سے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، رکوع نمبر 14، اسلامی معاشرے کی بے راہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ بے راہ روی سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ فحاشہ عورتوں کو 4 گواہوں کے بعد نظر بند کر دیا جائے گا، غیر فطری فعال کا ارتکاب کرنے والے مردوں کو تکلیف دی جائے گی، ایذا دی جائے گی، توبہ اور اصلاح کی صورت میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھیں اور گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیں، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جائیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پھر یہ کہ موت کے وقت توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ پھر عورت کے بارے میں اگر دیکھا جاتا ہے زبردستی وراثت وارث نہ بن بیٹھے وہ، پھر ان کے مہر ان کو ادا کیے جائیں، بھلے طریقے سے زندگی ان کے ساتھ گزاری جائے، اگر ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھلائی اور خیر، کوئی اور خیر کی چیز ان کے اندر دیکھ لو۔ اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہ رہے ہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال میں سے کچھ حصہ نہ لو، اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ جن عورتوں نے تمہارے باپوں نے نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو دوبارہ۔ پھر یہ کہ یہ ایک ایسے معاشرے میں خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات یہاں پہ دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دیں تو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کو خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اٹھا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں سامان ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حجائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ عورت ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اللہ نے اس کا مقام بہت بلند رکھا ہے۔ اسلام نے ہر رشتے میں عورت کا مقام بلند رکھا ہے الحمدللہ۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب محسوس ہو، جب پتہ چلے اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔
تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نادانی کی وجہ سے برائی کرنے والوں کی طرف اللہ اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھتا ہے، وہ حکیم ہے۔ اگر کوئی برا فعل مرتکب ہم ہو بھی جاتے ہیں تو فوراً سے، جب بھی آپ کو ریئلائز ہو، فوراً سے آپ اس کی معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ دوسری بات یہ لینی ہے کہ بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، وہ کسی بھی طریقے کو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو بے حیائی سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلے رکوع کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حرام رشتوں کے حوالے سے جو ہے بات کی جائے گی۔ پہلے تو قرابت داروں کی بات ہوگی، اس میں ماں آ جائے گی، دادی نانی آ جائے گی، پھر اس سے نیچے جو جائیں گی تو بیٹے بیٹیاں اور ان کی اولاد آ جائے گی، پھر اس سے نیچے بہن بھائی، بھانجے بھتیجیاں، یہ سارے، پھر پھپھیوں کی بات ہوگی، خالاؤں کی ہوگی، ماں باپ کی پھپھیاں اور خالاؤں کی بات ہوگی، پھر بیوی کی ماں، نانی، دادی، یہ سارے جو ہیں حرمت والے رشتے، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اس میں رضاعت کا مسئلہ آئے گا کہ رضاعت کی وجہ سے تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، اور نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، مطلب کہ دودھ پلانے والی ماں، اس کی ماں اور دادی نانی، پھر رضائی بیٹی، اس کی بیٹیاں، رضائی بہن، اس کی بیٹیاں، رضائی پھپھو اور خالہ، رضائی بیٹے کی بیوی، رضائی بہن، بیوی کی رضائی پھپھو خالہ، یہ ساری چیزیں، پھر بیوی کی رضائی بیٹی، پوتیاں، نواسیاں، یہ سارے کی ساری ہیں نا، رضاعت کی وجہ سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہوں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دو شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی کہ سگے بیٹے، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام یہاں پہ آ رہا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے جو پوائنٹ نکلتا ہے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے جو مقرر کیے ہیں ان حدود کو جاننے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، جو پابندیاں لگا دی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی انسان پر لازم ہو جاتی ہے، اس بات کو مانتے ہوئے پابندیوں کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے انسان کوئی غلطی کرتا ہے پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو جانے انجانے میں ہو جائے تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو ہم جان بوجھ کے یہ گیدرنگاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حرام کے جو رشتے ہیں ان کو ہم نہیں سمجھتے سوچتے، تو ان کو سمجھتے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان رشتوں کو پامال نہ کرے بلکہ ان حدود کا خیال رکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی جو تقسیم کر دی ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی طریقہ ہمیں بتا دیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، وہ وراثت ہے، کسی بھی طریقے کے جتنے بھی قوانین دیکھیں سورہ نساء میں بہت سارے قوانین ایسے آئیں گے، بہت سارے احکامات آئیں گے، بہت سے ڈوز اینڈ ڈونٹس آئیں گے۔ اگر ہم کو سمجھ آ رہی ہے اور ہمیں کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، ہم کر نہیں پا رہے، ہمارے حالات ایسے ہیں یا ماحول ایسا ہے، ہم لوگوں نے ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ ان رشتوں کو ہم پامال کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں وہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنی پہلے ذہن سازی کریں، پھر اپنے ساتھ رہنے والوں کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں اور یہ باؤنڈریز ہم نے پار نہیں کرنی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھیں یہ سارے رشتے جو ہیں اپنے پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا اس
کو میں اس انسان کو میں نے تخلیق کیا ہے، اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دینے والی ہے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہیں، تم ان کے ساتھ گھل مل سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، کریں۔ جن سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کزن ہے، تمہارے کزن ہے، تمہارے بھائی جیسے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہارا بھائی جیسا ہی تو ہے، خالہ کا بیٹا تمہارے بھائی جیسا ہی ہے، پھپھو کا بیٹا بھائی جیسا ہی نہیں، وہ ان کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے وہ محرم رشتے نہیں ہیں، وہ نامحرم ہے ان کے لیے۔ آپ کی بہن کا خاوند جو ہے آپ کے لیے محرم نہیں ہے۔ تو یہ ساری حدود اگر جب سبحان اللہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اتنی دماغ کھلتا ہے نا۔ اب تو ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے، اور کئی دفعہ ترجمہ بھی ایسے ہوتا ہے اتنی تیزی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات بہت کھلی ہے، بہت واضح، اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کھل کھل کے سامنے انسان کے آ رہی ہوتی ہے۔ اینڈ پہ یہی دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں ان کو پامال نہ کریں، بلکہ ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے رشتوں کو قائم کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جز سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے حق اور سچ ہے، اللہ کی ہر بات حق اور سچ ہے، اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ کہیں کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرما دے، ہمارے دلوں میں اس کو دلوں سے بالکل معاف کر دے۔ جو حق اور سچ ہے اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہمارے عملوں کو پختہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے ہر بتائے ہوئے کام کو کرنے کی اور بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔